اب تک کی سب سے بڑی خبر کے مطابق ایران نے تقریباً 180 سے 200 کے قریب بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی طرف داغ کر اس پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ ایران کے مطابق اس نے یہ بدلہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بدلے میں لیا۔ اور آپ کیا جانتے ہیں، حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لیڈر اور کمانڈر تھے۔ اسرائیل پر یہ زیادہ تر اٹیک اس کے سٹی پر اور اس کے فضائی اڈوں پر، جہاں سے اس کے ہوائی جہاز غزہ پر بمباری کے لیے اڑا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کافی سارے سویلین ایریاز پر بھی کیے گئے ہیں۔ اس اٹیک کا منظر ایسا تھا جیسے کوئی آتش بازی کا منظر ہو، جیسے آسمان کے اندر پٹاخے چل رہے ہوں۔ اس حملے کے فوراً بعد پورے ملک میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، الارم بجنے لگے اور لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بنکرز کا رخ کیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیلی گورنمنٹ نے ہر ایک شہر کے اندر مین جگہ پہ بنکر بنا رکھے ہیں، تاکہ کسی بھی حملے کی صورت میں چاہے کوئی بھی کسی بھی طرح کا اٹیک ہو، کوئی قدرتی آفت ہو، تو تمام لوگوں کو ان بنکرز کے اندر چھپا کر اس سے بچایا جا سکے۔ پر آپ جانتے ہیں کہ 200 میزائلز کا اٹیک کوئی چھوٹا اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جس سرزمین سے گزر کر یہ جاتے ہیں وہ کسی کو بھی الرٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران نے جب یہ حملہ کیا تو یہ اردن کی سرزمین سے ہو کر گزرے ہوں گے۔ اردن نے فوراً اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہوگا کہ یہ میزائل آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ اردن کا اسرائیل کے ساتھ یہ امن معاہدہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین سے آپ پر کسی بھی طرح کا اٹیک کو نہیں ہونے دیں گے، سوائے اس کے کہ وہ اچانک سے کوئی پینک اٹیک ہو یا پھر ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جب یہ الارم بجنے لگے تو تقریباً اسرائیل کی 1 کروڑ کی آبادی ان بنکرز کے اندر چلی گئی۔ خیر یہ دعویٰ تو اسرائیل خود کر رہا ہے، اس کے اندر کس حد تک سچائی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آفٹر آل اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈیفنس کے معاملے میں پوری دنیا کے سامنے اسٹرانگ دکھانے کے لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی جا کر اس کی تصدیق نہیں کرنے والا۔ لیکن واقعی اگر ایسا ہے، اتنے بڑے حملے کے بعد بھی کسی اسرائیلی شخص کی جان نہیں گئی، تو یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ نے اس حملے سے پہلے اسرائیل کو وارن کیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا اٹیک کرتا ہے، اور ایز ایکسیپٹڈ اس حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ایران نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور ایران کو اس کے بہت برے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور یہ نتائج اس قدر برے ہوں گے کہ وہ خود یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس نے یہ حملہ نہ کیا ہوتا۔ یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل، جس کا نام ہے انٹیریو گیٹرس، اس حملے کے بعد اس نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا، مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والے یہ ایک کے بعد ایک حملوں کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، لیکن یہ بات اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی اور اس کے لیے سردرد بن گئی ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرے، اور یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل بھی اس کے لیے ہمدردیاں سمیٹے اور یہ کہے کہ یہ اسرائیل کے وجود پر حملہ ہے، تاکہ اس کی بنیاد پر پوری دنیا کو دھوکہ دے کر وہ ایک بار پھر سے وہی چال چل سکے جو اس نے باقی مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے چلی تھی۔ فلسطین کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی تو ہوا ہے۔ شام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ عراق کو اسی طرح سے تباہ کیا گیا، اور باقی دوسری تنظیموں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، جو اس کے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کو اسی طرح سے تباہ برباد کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ حماس اور حزب اللہ۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں جو اپنے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہوگا۔ ایران کو یہ جان بوجھ کر اس کو اکسا کر یہ حملہ کروایا گیا ہے، لیکن کیسے؟ اس کو ذرا ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، کچھ اس طرح کی پابندیاں کہ ایران اپنی سب سے بڑی دولت یعنی تیل کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر صرف اس وجہ سے نہیں بیچ سکتا کہ امریکہ کا یہ الزام ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام پہ کام کر رہا ہے۔ اگر وہ نیوکلیر پروگرام پہ کام کر بھی رہا ہے تو تمہیں کیا؟ اب امریکہ اور اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے اس کی بیک بون ٹوٹ جائے گی، معاشی طور پر ایران اتنا کمزور ہو جائے گا تو وہ اپنے نیوکلیر پروگرام کو کیسے چلائے گا۔ لیکن ہم نے اس کا بالکل الٹ دیکھا۔ اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے نیوکلیر پروگرام پر ویسے ہی مستقل کام کر رہا ہے، اور آج بھی کام چل رہا ہے جیسے ان پابندیوں سے پہلے چل رہا تھا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ملکوں کے علاوہ وہ مڈل ایسٹ کے باقی ملکوں کو بھی تیل بیچ کر گزارا کر رہا تھا، خاص طور پر وہ ملک جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مخالف بلاک کے اندر ہیں، مثلا چائنا اور رشیا۔ اگر مڈل ایسٹ کے اندر پاور بیلنس ہو جاتا ہے، اسرائیل کے بعد اگر ایران بھی نیوکلیر پاور بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑا مسہپ ہو جائے گا۔ اس ایک خطے کے اندر 2 مخالف بلاکس کی پاور یعنی ایک طرف ایران اور دوسری طرف اسرائیل آمنے سامنے نہیں رہ سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک میدان کے اندر 2 تلواریں، اور دونوں تلواریں ایک دوسرے کو کاٹنا چاہتی ہیں۔
امریکہ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کو اتنی پاور دے دی، اتنا اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ یہاں پہ کھلی بدماشی کرے، اور دوسری طرف چائنا نے اور رشیا نے ایران کو یہ کنٹرول دیا، اس خطے کے اندر تم اپنی ڈومیننس کو قائم کرو، باقی جو کچھ ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اسرائیل کے پاس آخر اس کے علاوہ کیا آپشن باقی رہ گیا تھا کہ وہ ایران کو کسی بھی طرح سے اس پر حملہ کر کے اس کو اکسانے کی کوشش کرے، اور ایران کے حملہ کرنے کے بعد وہی کارڈ کھیلے، یعنی مظلوم بن کر دنیا کے سامنے یہ کہے میں تو بس اپنے وجود پر حملے کے بعد صرف بدلہ لے رہا ہوں۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسی بہانے کو بنیاد بنا کر اس نے پہلے فلسطین کو تباہ کیا، عراق تو تباہ ہو ہی گیا ہے، اس کے بعد لبنان کو، پھر یمن کو، اور سیم یہی کارڈ وہ بار بار ایران کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جنرل سلیمانی کو شہید کروایا، جو کہ ایران کے اندر کافی پاپولر تھے اور اسرائیل کے سخت مخالف تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر اچانک سے کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کریش کر گیا، اس کے اندر ان کی شہادت ہو گئی۔ حالانکہ بہت سارے جیو پولیٹیکل انالیسس کے مطابق یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ پری پلانڈ ایگزیکیوشن تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو اچانک سے ایران کے اندر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایران اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار تھا، بلکہ امریکہ نے بیچ میں ٹانگ اڑائی کہ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ اگر تم اسرائیل پر حملہ نہیں کرو گے تو اس کے بعد مکمل طور پر خاموشی ہوگی۔ ایران پر تو کیا، اب پورے مڈل ایسٹ خطے پر بھی کسی طرح کی کوئی کیجویلٹی نہیں ہوگی، کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا اپنی فطرت کے مطابق امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو دھوکہ دیا، اس کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپ دیا، کیونکہ اس کے بعد سب سے پہلے پیجر اٹیک کے ذریعے اس نے حزب اللہ کے کمانڈر جو کہ ایران کی بیک بون اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ان پر اٹیک کر رہی تھی، ان کو ختم کیا، اور اس کے بعد لبنان کے اندر یہی حسن نصر اللہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، جو حزب اللہ کے سب سے بڑے کمانڈر تھے۔ اس حملے کے بعد ایران نے یہ سوچ لیا تھا کہ بس اب بہت تماشا ہو گیا، اس سے زیادہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، مطلب مسلسل اسرائیل ایران کو بلی کرتا رہا، کسی نہ کسی طرح سے یہ ہم پر حملہ کرے اور ہم وہی مظلومیت کارڈ استعمال کر کے اس پر اچانک سے فیصلہ کن اٹیک کریں۔ اب اسرائیل ایران سے یہ حملہ 3 وجہ سے کروانا چاہتا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سب سے پہلے حزب اللہ پر حملہ کر کے اس کو پورے نیٹ ورک کو ختم کر دے، کیونکہ غزہ کے اندر وہ اس کو کافی زیادہ ڈسٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک طرف سے اسرائیلی آرمی غزہ کے اندر فلسطین میں موجود حماس سے لڑ رہی تھی، تو دوسری طرف سے حزب اللہ ان کو راکٹ کے ذریعے پریشان کر رہا تھا۔ پہلا مسئلہ تو اس کا اس طرح سے حل ہو جائے گا۔ اس کی دوسری وجہ ہے ایران کا نیوکلیر پاور بننا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مڈل ایسٹ کے اندر 2 پاور بیلنس ہو جاتی ہیں تو امریکہ کے لیے بہت بڑے خطرات کی علامت ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی ایک اتحادی اسرائیل کو اس مقصد کے لیے اس خطے کے اندر رکھا ہے، پورے خطے کو یعنی مڈل ایسٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اور اگر ایران کسی طرح سے نیوکلیر پاور بن بھی جاتا ہے تو یہ اس کے وجود یعنی اسرائیل کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ اسرائیل کے پاس اس سے بہتر آپشن کیا ہو سکتا تھا کہ دنیا کے سامنے خود کو مظلوم ظاہر کرے کہ وہ ایران کے حملوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ بس سب سے پہلے ایران کی اس نیوکلیر فیکلٹی پر حملہ کرے، اور اس کے بعد جو اس فیکلٹی کو پیسہ اور مدد فراہم کر رہی ہے یعنی تیل کی دولت کو تباہ کرے۔ اب آپ دیکھیں گے بہت جلد امریکہ اور اسرائیل جب آپریشن شروع کریں گے، بدلہ لینے کی بات کریں گے، تو سب سے پہلے انہی 2 چیزوں پر اٹیک کریں گے، ایک ایران کی نیوکلیر فیکلٹی اور دوسرا اس کی تیل کی دولت یعنی اس کے آئل ریزرو کو ٹارگٹ کریں گے۔ ہوگا یہ کہ پوری عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوئی چھوٹی سی بھی جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری عالمی مارکیٹ پر ہوتا ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے۔ اب یہ بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ ایران کے 2 مین ٹارگٹس پر حملہ کرنے کے بعد جب وہ ایران کو اندر سے توڑ دے گا تو اس نے ایک 5th جنریشن وار کا پلان بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے مطابق اسرائیل ایران کا بالکل عراق جیسا حال کرے گا۔ باقی اب آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔